دوسری چیز، اللہ کے نبی رمضان کے مہینے کے اندر خرچ زیادہ کرتے تھے، غریبوں کے اوپر، محتاجوں کے اوپر اللہ کے راستے میں خرچ زیادہ کرتے تھے۔ یہ تو آپ کی عادت تھی کہ آپ سال بھر خیرات کرتے رہتے تھے، صدقہ کرتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بچہ آیا آپ کے پاس، آ کر پوچھنے لگا، یا رسول اللہ میری ماں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کچھ ہمیں دے دیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بیٹا ابھی میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، اور آپ کی عادت بھی تھی کہ کبھی آپ نے کسی کو دینے سے منع نہیں کیا۔ اگر کوئی آپ کے پاس آتا مانگنے کے لیے تو آپ جو ہوتا وہ دے دیتے، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہوتا تو آپ لوگوں سے قرض لے کے خیرات کرتے۔ لیکن اگر اس موقع پر کوئی قرض دینے والا بھی نہیں ہوتا تو آپ خاموش بیٹھ جاتے، مانگنے والے کو جھڑکتے نہیں تھے، آپ بھگاتے نہیں تھے اپنے پاس۔ یہ آپ کے اونچے اخلاق کریمانہ کی ایک اعلیٰ مثال تھی۔ اور جب کبھی آپ کے پاس ہوتا تو اتنا دیتے کہ سامنے والا دنگ رہ جاتا کہ یہ اتنا زیادہ۔ ایک صاحب آئے مانگنے کے لیے، اللہ کے نبی نے ان کو اتنے جانور صدقے میں دے دیے کہ پہاڑ، دو طرف پہاڑ تھے، درمیان میں بہت سا علاقہ، بڑا لمبا چوڑا علاقہ، جانور اس علاقے میں چر رہے تھے۔ وہ مانگنے کے لیے آئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جو دو پہاڑوں کے بیچ میں جتنے جانور چر رہے ہیں وہ سب تمہارے، جاؤ۔ پھر وہ گئے، جا کر انہوں نے اپنے قبیلے میں اعلان کیا کہ اے لوگوں دیکھو محمد کتنے بڑے دریا دل ہے، کتنے ہمدرد اور خیرخواہ ہے، کتنی بڑی سخاوتیں کرتے ہیں، چلو 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 ان کے اخلاق سے محروم نہ ہونا۔ سارا کا سارا قبیلہ ان کے پیچھے آ کر مسلمان بن گئے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا، تو اسلام لوہے کی تلوار کی زور سے نہیں پھیلا، اسلام اللہ کے نبی کے اخلاق کی تلوار کے زور سے پھیلا۔ تو معصوم بچہ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میری ماں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کچھ دے دیں۔ آپ نے کہا کہ بیٹا دینے کے لیے کچھ نہیں، چلے گیا بچہ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میری ماں نے کہا ہے کہ آپ کے جسم کے اوپر جو چادر ہے نا وہی دے دیں ہمیں، ہم اسی کو بیچ کر اپنا گزر بسر کر لیں گے۔ تو اس زمانے کا لباس وہی ہوتا تھا جو آج احرام کی حالت میں لباس ہوتا ہے۔ احرام میں دو چادریں، ایک لنگی کے طور پر اور دوسرا آدمی اوپر ڈال لیتا ہے۔ تو زیادہ تر تو لباس اس زمانے کا ایسا ہی تھا، یا نیچے لنگی ہوتی تھی اور اوپر کی چادر کو بٹنس لگا کے، یا پھر بٹن بھی کہاں اس زمانے میں، صحابہ کرام کے کپڑوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ نیچے کی چادر سے لنگی بن لیتے اور اوپر کی چادر ڈال کر وہ جو کھجور کے درخت ہوتے ہیں نا اس کے جو پھڑے ہیں، ان پھڑوں کے کناروں پر جو کانٹے ہوتے ہیں ان کانٹوں کو توڑ کر لگا لیتے تھے بٹن کے طور پر، جیسا آج کل پن وغیرہ لگا لیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی بھی ایسا ہی پہنے ہوئے تھے۔ جب اس بچے نے آپ کے جسم کی چادر پوچھی تو آپ نے اٹھا کے دے دیا ہو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے آقا کے جسم کے اوپر ایک ہی چادر ہے جو آپ کی ناف سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنوں کے نیچے تک۔ مرد کا جتنا سطر چھپانا ضروری ہے اتنا سطر آپ کا چھپا ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی فوری، جبریل امین آئے اللہ کا پیغام لے کر اس سخاوت کے اوپر، لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کنجوس بھی مت بنو، اتنے بخیل بھی مت بنو کہ اپنے ہاتھوں کو گردن میں لٹکائے رکھو، یعنی کوئی مانگنے کے لیے آئے تو ہاتھ وہاں سے ہٹتا ہی نہیں۔ ولا تبسطها كل البسط، اور نہ ہی اتنا زیادہ خیرات کرو کہ جسم کے کپڑے بھی نکال کر صدقہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے لمٹ بتائی ہے صدقہ کرنے کی، خیرات کرنے کی، دوسروں کی مدد کرنے کی۔ تو ایسے نبی جو جسم کی چادر بھی نکال کر خیرات کر دیتے تھے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے
اللہ کے نبی کی سخاوت کا طوفان چلتا تھا رمضان کے مہینے میں. طوفان ہر چیز کو اڑا کر لے کر چلے جاتا ہے. اللہ کے نبی سب کچھ قربان کر دیتے تھے رمضان کے مہینے کے اندر.